ذکر الہی کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت میں کافی فائدے ہیں، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیوں کریں؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہر انسان اپنے محسن کو یاد کرتا ہے، اور جو انسان اپنے محسن کو یاد نہیں کرتا ہے وہ انسان احسان فراموش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان، زمین یعنی کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، ہمارے لیے تخلیق فرمایا۔ تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اس محسن کو یاد کریں جس محسن نے ہماری تخلیق فرمائی اور جس نے ہماری خاطر پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کریں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنی زبان کو تر کیا کرتے ہیں۔ بہت ہی فضیلت ہے، اور ذکر الہی میں جو برکت اور مٹھاس ہے، یقین جانے انسان کبھی وہ مٹھاس آپ کو دنیا کی لذتوں میں یا دنیا کی چیزوں میں آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس چیز کا احساس کرنا ہو تو آپ یہ کریں کہ آپ جب بھی نماز سے فارغ ہو آپ بیٹھ کر کے صرف اور صرف 5 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جائے۔ یقین جانیں جو لذت، جو سکون ذکر الہی میں آپ کو ملے گا وہ دنیا کی رعنائیوں میں وہ سکون نہیں ملے گا۔ اور یقین جانیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے فنا کر جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ آخرت میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آخرت میں ذکر الہی سے کیا برکت ملے گی، اس کے تعلق سے میں 1-2 حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جامع صحیح کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارا سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے سب سے بلند درجہ کا باعث ہو، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل ہو، اور جب کل کے دن تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں مارے، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہو۔ حضرت ابو درداء اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر یا رسول اللہ آپ مجھے اس چیز کی خبر ضرور دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یعنی جب تم ذکر کرو گے، ذکر الہی کرو گے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہوگا، اور جب تم ذکر الہی کرو گے تو وہ تمہارے لیے سونے اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب تم جہاد کرو، تم جہاد کرو، اس جہاد میں تمہارا سامنا جب کفار مشرکین سے ہو، ایسی صورت میں یا تو تم مارے جاؤ یا پھر تم مارو، ہر حال میں ان ساری چیزوں سے افضل کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتا ہے، اگرچہ وہ انسان غریب ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق اگر وہ انسان ہمیشہ ذکر الہی کرتا ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ خیرات کر سکے، لیکن وہ ذکر الہی کر کے وہ انسان سونے اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضلیت حاصل کر لیتا ہے ذکر الہی کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں، یہ بھی جامع الصحیح کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی ایک مقام پر میرا ذکر کیا ہو۔ اے انسان، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح یا کسی جگہ ایک مرتبہ ہی صحیح اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا تو آخرت میں جب جہنم میں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے چلا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور کہے گا اے فرشتوں، فلاں انسان کو جہنم سے نکال دو اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ میرا ذکر کیا تھا۔ اے انسان، اے فرشتوں، اس انسان کو جہنم سے نکال دو اس لیے کہ وہ انسان ایک مرتبہ کسی جگہ پر اس نے میرا ذکر کیا تھا۔ ایک ذکر کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے، آپ اس کا اندازہ ایک اور حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ یعنی جو انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو انسان ذکر الہی نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ کی ہے۔ یعنی اگر انسان زندہ ہے، دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس حدیث کے مطابق وہ انسان زندہ نہیں ہے بلکہ وہ انسان مردہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ زندگی ذکر الہی میں ہے اور موت ذکر الہی کو ترک کرنے میں ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں زندہ دکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، اور ایک وقت متعین کر لے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے اپنے 24 گھنٹہ میں 5 منٹ ہی صحیح ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں یہ 5 منٹ لگائیں گے۔ بھلا بتائے ہم کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 5 منٹ نکال سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں؟ یقیناً نکال سکتے ہیں۔ ایک ایمان والا اور ایک صحیح معنوں میں جو انسان ہوگا وہ یقیناً رب کائنات کے لیے 5 منٹ نکال سکتا ہے۔ آپ محاسبہ کریں کہ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ آج تک اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں، ذکر الہی کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت بھی ہوگی اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا شمار زندہ لوگوں میں سے ہوگا۔